توفیق عطا فرمائی۔ اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان میں سے ایک خامی یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں ان میں ایک خامی یہ بھی ہے کہ ہم ریاکاری بہت کرتے ہیں۔ ریاکاری ہم میں پائی جاتی ہے، یعنی دکھلاوا۔ دیکھا جائے تو ہم ہر کام میں دکھلاوا کرتے ہیں، ہر کام میں ہم ریاکاری کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی خباثت جو ہمارے اندر یہ آ چکی ہے کہ ہم دکھلاوا، ہر کام میں ہم دکھلاوا کرتے ہیں۔ اور ریاکاری کا دوسرا نام اداکاری بھی ہے، اور اداکاری زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ کچھ لمحے کے لیے، کچھ وقت کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے یہ فائدے مند تو ہو سکتی ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ اور ہم ہر کام میں دکھلاوا کرتے ہیں۔ ریاکاری ہمارے اندر گھر کر چکی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم معاشرے میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ سالمیت سے لے کر معاشیت تک اور شادی سے لے کر جنازے تک ہم ہر کام میں دکھلاوا کرتے ہیں۔ ہر کام میں ہم ریاکاری کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں اس ریاکاری سے جتنا ہو سکے بچنا چاہیے، کیونکہ دکھلاوے کی زندگی چند وقت کے لیے سنہری ہو سکتی ہے کہ ہم دکھلاوا کریں گے ہمارا فلاں کام ہو جائے گا، لیکن جب ہم یہ دکھلاوا کر تو لیتے ہیں، لیکن جب ہماری دوسرے کے سامنے اصلیت سامنے آتی ہے تو پھر ہمیں بڑی شرمندگی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر ہم جس شخص سے ہم نے دکھلاوا کیا ہوتا ہے، جس کو ہم نے اپنا آپ بڑا ہاتھ چڑھا کر دکھایا ہوتا ہے، پھر ہم اسی کے سامنے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ دکھلاوا ہمیں اپنی زندگیوں سے دور کرنا ہوگا۔ آج دیکھا جائے کہ ہمارا معاشرہ دن بہ دن دکھلاوے کی طرف گامزن ہو رہا ہے، اور اگر کسی نے جناب کسی سے کوئی رشتہ طے کرنا ہو، اس میں بھی ہم دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ جب لڑکے والے لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں تو وہ لڑکی کوئی اور دکھاتے ہیں، جب شادی کا وقت آتا ہے تو وہ کوئی اور نکلتی ہے۔ یہ اس طرح کے دھوکے آج کل معاشرے میں ہو رہے ہیں، اور جو لڑکے والے ہوتے ہیں وہ گاڑی کرائے پر لے کر جاتے ہیں اور جا کر بتاتے ہیں کہ ہماری اپنی ہے، مکان کرائے کا ہوتا ہے اور کہتے ہیں ہمارا اپنا ہے۔ یہ دکھلاوا ہے، یہ چند گھڑیوں کے لیے تو ہم کر لیتے ہیں، چند لمحات کے لیے یہ ہمارے لیے فائدہ مند تو ہو سکتا ہے، لیکن
جب ہماری اصلیت ان کے سامنے آتی ہے تو ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ریاکاری سے ہم جتنا بچیں گے، اس دکھلاوے سے ہم جتنا بچیں گے، ہمارا اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اور آج ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اپنے دین کے ساتھ، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے، ہمارا معاشرہ ترقی کرنا شروع ہو جائے گا۔ آج اگر امام اپنے مقتدیوں کے ساتھ مخلص ہو جائے، استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ مخلص ہو جائے، اور جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اور نام نہاد پیر اپنے مریدوں کے ساتھ مخلص ہو جائیں، تو سارا معاشرہ دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ وہ معاشرہ کس طرح ترقی کرتا ہے۔ اور آپ نے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے، ہم اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے، تو پھر شیطان کے وار بھی ہم پر نہیں چلیں گے۔ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو آسمانوں سے دھتکارا، جب وہ آسمانوں سے شیطان کو نکالا، تو وہ شیطان اللہ رب العزت سے یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ مولا، میں دنیا میں رہ کر تیرے جو بندے ہیں میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان پر طرح طرح کے وار کروں گا، میں انہیں دائیں سے بھی خراب کروں گا، ان پر بائیں سے بھی حملے کروں گا، پیچھے سے بھی وار کروں گا، سامنے سے بھی وار کروں گا۔ لیکن اس کے ساتھ اس نے لاچاری کا بھی مظاہرہ کیا کہ مولا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں، جو تیرے مخلص بندے ہیں، ان پر میرا وار نہیں چلے گا۔ آج اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے، تو پھر شیطان کا وار بھی ہم پر نہیں چلے گا۔ ہمیں اپنے آپ سے مخلص ہونا پڑے گا۔ اگر ہم نماز پڑھیں، ہمارے ذہن میں کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں عبادت کر رہا ہوں اور تو مجھے جنت دے گا یا مجھے دوزخ سے پناہ دے گا۔ اس طرح کا لالچ ہم کرتے تو سارا اسی لیے ہیں، لیکن اگر ہم یہی کام صرف اور صرف اس لیے کریں کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا محبوب راضی ہو جائے، تو پھر اس عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، اس عبادت میں کتنا لطف آئے گا کہ جو کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت ہے، آپ کا دور خلافت ہے، اور آپ کی کافروں کے ساتھ آپ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ جب آپ جہاد کے لیے نکلے تو حضرت سعد بن ابی وقاص اور آپ کے لشکر کو اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی، اور آپ علاقے فتح کرتے 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 چلے جا رہے ہیں، اور آپ نے ایک رستہ، ایک ایسا بھی اس میں جو علاقہ تھا فتح کیا کہ آپ کو وہاں پتہ چلا کہ اس خطے کا، اس علاقے کا جو بادشاہ ہے، اس کا جو تاج ہے وہ بڑا قیمتی ہے، اس کا جو تاج ہے بڑا قیمتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہوں کی جو چیزیں ہیں وہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں، چاہے ان کا لباس ہو، ان کے جوتے ہوں اور ان کا تاج ہو، بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ ہمارے بھی ملک میں پچھلے تقریباً 1.5 سال سے ایک
گھڑی کا مسئلہ چل رہا ہے۔ وہ میڈیا جب آپ ٹی وی آن کریں تو آپ کو وہاں پر گھڑی کی خبر ملے گی، فیس بک چلائیں وہاں پر بھی اسی گھڑی کی خبر آپ کو گردش کرتی ہوئی نظر آئے گی، یوٹیوب پہ چلے جائیں وہاں پر بھی اسی گھڑی کے تذکرے ہیں۔ وہ گھڑی میں بھی پہنتا ہوں، آپ بھی پہنتے ہوں گے، لیکن وہ جو گھڑی ہے وہ بادشاہ کی گھڑی ہے، اس لیے اس کا چرچا آج ہر جگہ ہو رہا ہے۔ ہماری گھڑیوں کے چرچے کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہماری گھڑیاں عام گھڑیاں ہیں، لیکن جو بادشاہ کی گھڑی ہوتی ہے وہ خاص گھڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو وہ تاج تھا بڑا قیمتی تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے ساری فوج کو، لشکر کو اکٹھا کیا اور آپ نے ان کو یہ حکم دیا کہ یہ جو یہاں کا بادشاہ ہے اس کا جو تاج ہے وہ بڑا قیمتی ہے، لہٰذا آپ سب اس کو تلاش کرو۔ سارا لشکر اس تاج کو تلاش کرنے میں لگ گیا، مصروف ہو گیا۔ شام کا وقت جب ہوا تو آپ ساری فوج کو وہ تاج نہ ملا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے دوبارہ اپنے لشکر کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس جنگ میں فتح نصیب فرمائی ہے، تو یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا ہی فضل و کرم ہے، ہم پر بڑا ہی فضل و کرم ہے، لہٰذا اگر ہمیں وہ تاج نہ بھی ملا تو کوئی بات نہیں، اب شام ہو چکی ہے، آپ ایسا کریں کہ سب اپنے اپنے خیموں میں جا کر آرام کریں۔ سارا جو لشکر تھا، آپ کی فوج جو تھی، وہ آرام کرنے کی غرض سے اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے جو خیمہ تھا اس کے باہر کسی نے آواز دی کہ اگر آپ آرام فرما رہے ہیں تو ہم صبح آپ سے ملاقات کر لیں گے، اگر آپ بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں تو پھر اجازت ہو تو میں آپ کے خیمے میں داخل ہو جاؤں، آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اندر آنے کی اجازت دے دی، اور جب وہ شخص اندر داخل ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے دیکھا کہ اس شخص نے اپنے بدن پر ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے اور اپنے منہ پر نقاب پہنا ہوا ہے، اس شخص نے نقاب پہنا ہوا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کہ تو بتا کیا کام ہے؟ تو جب اس نے چادر اتاری تو وہ جو اس تاج کو سارے دن سے وہ جو فوج تھی، آپ کا لشکر تھا، وہ تلاش کر رہا تھا، وہ شخص حضرت سعد بن ابی وقاص کے قدموں میں وہ تاج رکھ کر عرض کرنے لگا کہ اے آقا، یہ تاج مجھے مل گیا ہے، یہ میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ ہم تو سارا دن تلاش کرتے رہے ہیں، ہمیں تو یہ تاج نہیں ملا، تجھے یہ کیسے مل گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے گھوڑے پر اپنے خیمے تک جا رہا تھا تو میرے گھوڑے کے پاؤں کی سوموں پہ کوئی چیز لگی، تو میں نے اتر کر دیکھا تو مجھے یہ ایک بہت چمکدار چیز نظر آئی، جب میں نے اٹھا کر دیکھا تو یہ بادشاہ کا تاج تھا جو میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آ گیا ہوں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس شخص کو دیکھا کہ اس کے کپڑے جو تھے وہ پھٹے پرانے تھے، جگہ جگہ پر پیبند لگے ہوئے تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ مجھے دیکھنے پر تو بڑا ہی غریب آدمی معلوم ہوتا ہے، اگر یہ تاج تو خود رکھ لیتا، کسی کو کیا پتہ چلنا تھا، کسی کو کیا خبر تھی کہ یہ تاج کس کو مل گیا؟ تو یہ تاج اپنے پاس رکھ لیتا اور تیری جو غربت تھی وہ بھی دور ہو جاتی اور تجھ پر جو قرضہ ہے وہ بھی اتر جاتا۔ تو پھر اس شخص نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ اگر میں یہ تاج اپنے پاس رکھ لیتا، کسی کو خبر تو نہ ہوتی، میری ضرورتیں تو پوری ہو جاتی، لیکن کل قیامت کے دن میں اپنے خدا کو کون سا منہ لے کر اپنے خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتا؟ میں کس منہ سے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ شخص کہنے لگا کہ اے سعد بن ابی وقاص، یہ تاج میں تیری بارگاہ میں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ بروز قیامت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔
تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس شخص سے کہا کہ اے یہ تاج لے کر آنے والے شخص، ذرا اپنا مجھے تعارف تو کروا کہ تو کون ہے، اپنا یہ چہرے پر جو نقاب ہے یہ تو ہٹا تاکہ مجھے تیری پہچان ہو جائے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے سعد، اگر میں یہ نقاب اتار دوں تو مجھے تجھ سے انعام تو مل جائے گا، لیکن میں نے یہ سارا کچھ انعام کے لیے نہیں کیا، میں نے فقط یہ کیا ہے تو اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کیا، کہ میرا محبوب جس کو اگر میں تجھے یہ پہچان تجھے میں کروا تو دوں، لیکن جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ خدا بھی مجھے جانتا ہے، اس کا محبوب بھی مجھے جانتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم کوئی بھی کام کریں فقط اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہ ہم ریاکاری کرنے کے لیے کہ آج ہمارا ہر کام دکھلاوے کے لیے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنازے پر اکثر لوگ جب جاتے ہیں تو اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بھی شخص آیا، وہ اونچی اونچی بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ امام صاحب جنازے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، اور کسی کی عادت یہ ہوتی ہے کہ امام صاحب 2 منٹ رک جائیں، ابھی ٹوٹیوں پر بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بھی شخص آیا ہوا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب جنازہ پڑھ کے لوگ جاتے ہیں تو وہ رستے پر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ چودھری صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ سارا کام یہ جو کرتے ہیں نہ کہ جنازہ پڑھنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بھی جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ کام فقط اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے کریں تو ہمارا معاشرہ ترقی کرنا شروع ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ۔ یہ وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر احادیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہے، کیونکہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا تھا۔ اور جب بھی آپ تھوڑا سا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں دور ہوتے تو فوراً آپ کی بارگاہ میں آ جاتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات کہیں اور میں وہ بات سننے سے رہ نہ جاؤں۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال با کمال ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو تمام صحابہ کرام بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان تمام صحابہ کرام کو سنانا چاہا۔ ابھی صرف آپ نے اتنا ہی کہا کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات آپ نے جیسے ہی کی آپ بے ہوش ہوئے زمین پر گر گئے۔ صحابہ کرام نے آپ کے پاؤں کی تلیاں ملی اور آپ کے منہ میں پانی ڈالا، آپ کو ہوش آیا، پھر آپ نے اتنا ہی کہا کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ بے ہوش ہوئے اور پھر زمین پر گر گئے۔ صحابہ نے پھر آپ کے پاؤں کی تلیاں ملی اور منہ میں پانی ڈالا، آپ کو پھر ہوش آیا۔ جب چوتھی مرتبہ ایسا ہی ہوا اور آپ کو اٹھایا تو آپ پھر تھوڑا سا سنبھل کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر اپنے آپ کو قابو کیا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 شخص ہوں گے جن کو اللہ رب العزت جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا۔ 3 ایسے شخص آئیں گے جن کو اللہ رب العزت دوزخ میں ڈالے گا، اور وہ تینوں آج ہم جن کا ذکر کرتے ہیں، جن کو ہم بلند مرتبہ کہتے ہیں، ایک حافظ، ایک سخی اور ایک شہید، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حافظ کو پیش کیا جائے گا۔ تو وہ حافظ کو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ بتا میری بارگاہ میں تو کیا لے کر آیا ہے؟ تو حافظ کہے گا کہ اے مولا، میں نے قرآن پڑھا اور پھر اس قرآن کو سمجھا اور پھر دوسروں کو پڑھایا، اور میں نے تیری اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے یہ کام کیا۔
تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ یہ تیرا جھوٹ کسی اور کے سامنے تو چل سکتا ہے لیکن میرے سامنے نہیں چل سکتا، ذرا مجھے سچ سچ بتا کہ تو نے یہ کس لیے کیا۔ تو وہ پھر کہے گا کہ مولا میں نے تیری رضا کے لیے کہا، تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو نے یہ میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، تو نے قرآن حفظ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تیرے نام کے نعرے لگائے، جب تو محفل میں آئے تو تیرے نام کے نعرے لگے، اور تو نے بچوں کو اس لیے پڑھایا تھا کہ وہ بچے جب تجھ سے پڑھے اور تیرے ہاتھ چومیں، اور وہ سارا کام تو نے دنیا میں ہی کر لیا کہ تو نے قرآن حفظ کیا، محفل میں آتا تھا، تلاوت قرآن کرتا تھا، لوگ تیرے نام کے نعرے لگاتے تھے اور بچوں کو پڑھایا، وہ بچے تیرے ہاتھ چومتے تھے، اور یہ سارا کام تجھے دنیا میں مل گیا، تو نے میری رضا کے لیے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ تو پھر وہ حافظ کہے گا کہ ہاں مولا میں نے اسی لیے یہ کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اس کو دوزخ میں ڈال کرو۔ یہ حافظ کا حال ہوگا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سخی کو پیش کیا جائے گا، اور اس سخی سے اللہ رب العزت فرمائے گا کہ بتا میرے پاس تو کیا لے کر آیا ہے۔ تو وہ سخی کہے گا کہ مولا تو نے مجھے جو مال دیا تھا، میں اس مال کو غریبوں میں تقسیم کرتا تھا، میرے اس مال سے مسجدیں بنتی تھیں، میرے اس مال سے مدارس چلتے تھے، اور جو تو نے مال مجھے دیا تھا میں نے وہ سارا مال دین کے رستے میں خرچ کیا۔ تو پھر اللہ رب العزت اس سخی سے بھی فرمائے گا کہ میری بارگاہ میں تیرا یہ جھوٹ نہیں چل سکتا، دوسروں کے سامنے تو جتنے مرضی جھوٹ بولتا رہے لیکن میری بارگاہ میں یہ ذرا جھوٹ نہیں چلے گا۔ تو نے یہ مال غریبوں میں اس لیے خرچ کیا، اس لیے مسجد میں خرچ کیا تاکہ تیرے معاشرے میں تیرا نام بلند ہو، لوگ تیری عزت کریں، جب تو آئے لوگ کھڑے ہو کر تیرا استقبال کریں۔ تو نے اس لیے یہ مال میری بارگاہ میں خرچ کیا تھا اپنی واہ کروانے کے لیے، نہ کہ میری رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور وہ پھر کہے گا کہ ہاں مولا میں نے ایسا اس لیے ہی کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ وہ کام جس لیے تو نے کیا تھا وہ دنیا میں تجھے مل گیا، جب تو آتا تھا لوگ کھڑے ہو کر تیرا استقبال بھی کرتے تھے، اور تجھے جناب معاشرے میں عزت بھی ملی، تیرے خاندان میں تیرا نام بھی بلند ہوا، اور جو تجھے چاہیے تھا وہ تجھے دنیا میں ہی مل گیا، جا اب تیرا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اسے بھی دوزخ میں ڈال کر آؤ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شہید کو پیش کیا جائے گا، اور اللہ رب العزت شہید سے پوچھے گا کہ بتا اب تو کیا میرے پاس لے کر آیا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ مولا تو نے مجھے ایک جان دی تھی، وہ بھی میں نے تیرے رستے میں قربان کر دی۔ پھر اللہ اس سے بھی فرمائے گا کہ یہ جان تو نے میرے رستے میں میری رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں کی، جب تو اسلام کے رستے میں جہاد کرتا تھا تو اس لیے کرتا تھا، تو نے بڑے کافروں کو مارا بھی ہے، اور تو نے بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ جنگ بھی لڑی ہے، لیکن صرف اس لیے کہ معاشرے میں تیرا نام بلند ہو، اور بڑی جنگوں میں تو غازی بن کے واپس بھی آیا، اور لوگوں نے تجھے عزت بھی دی، اور تو نے شہادت بھی اس لیے پائی کہ تیری قبر پر جھنڈے لگیں اور لوگ تیرے نام کے نعرے لگائیں، اور دنیا میں تیرے نام کے نعرے لگے کہ جناب وہ شہید تھا، بڑی بہادری سے لڑتا تھا، اور آج وہ جام شہادت نوش کر گیا۔ تو تیرا صرف یہ ارادہ تھا کہ لوگ تیری عزت کریں اور تیری قبر پر جھنڈے لگیں، تیری معاشرے میں عزت ہو۔ تو وہ کہے گا کہ ہاں مولا میں نے ایسا اس لیے ہی کیا تھا، اس لیے میں جنگوں میں شرکت کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ وہ جو تجھے چاہیے تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا، اب میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں، اب تیرا بھی ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور اس علم پر جب وہ غرور کرنا شروع کر دیتا ہے، جب وہ غرور کرتا ہے تو اس کا سارا غرور اللہ رب العزت چور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صرف عاجزی اللہ رب العزت کو پسند ہے، نہ کہ غرور۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ریاکاری سے بچنے اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ، سنتے جا فرمائے۔